آج تک کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ جو تھے سموسہ کھانے کے لیے گئے، لیکن سموسہ ملا نہیں دکاندار کے پاس میں، ریڑھی لگاتا تھا اپنی سموسے اور چائے کی، تو پھر اس کو مار دیا، مطلب اس کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہوئی ہوگی؟ وجہ یہی ہوئی ہوگی، عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صبر نہیں ہوتا، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور پھر جاتا بہت دیر سے ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی فخر ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ماخوذ ہے یہ بات کہ بہترین غصہ وہ ہے جو دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ بہترین غصہ ہے، اور بدترین غصہ وہ ہے جو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ وہ غصہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں تباہ کروا کے ڈال دیتا ہے۔ جب غصے میں انسان جانور بن جاتا ہے، جب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں بنے بنائے سال ہر سال کے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے۔ بڑے مشکل سے کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں، عزت بنی ہوتی ہے، اس عزت کو ذلت میں برباد کر دیتا ہے۔ جب تک بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس وقت تک تو احساس ہی نہیں ہوتا، یہ چیز موبائل ادھر دے کر کے مارا، وہ چیز ادھر دے کر کے مار دی، برسوں کی یادیں جو تھیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا، ان کو جو تھا پھاڑ کے رکھ دیا، گھر کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر کے نقصان کر دیا۔ بعض نے تو طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، وہ بھی ایک نہیں، غصے میں 3۔ جب تک انسان غصے میں تھا، جب تک اس کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ میں صحیح کر رہا ہوں، اور اپنے باپ کے اوپر تک ہاتھ اٹھا دیا، ان کی نافرمانی کر دی۔ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں لوگ جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ایسے جو اکثر کام ہوتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، ایسے اکثر کام ہوتے ہیں غصے کے وقت میں۔ غصہ تو نکل جائے گا، لیکن آپ نے جو کچھ عمل کیا ہے نا، تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم کو برائی پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ کام تو تم نے کر لیا غصے کے اندر، لیکن اب اس کی برائی پہنچنا تم تک رہ گئی ہے۔ اب جب آپ کا غصہ شانت ہوگا، جب آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنی جگہ پر آئے گا، اس کے بعد میں آپ ضرور تفکر کرو گے کہ میرا تو بہت کچھ لٹ گیا ہے، میں نے تو بہت کچھ ایسے کام کر دیے ہوتے ہیں کہ اب سوائے اس کے کہ میں ریٹرن اس ٹائم میں ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا جاؤں اور ان غلطیوں کو سدھار لوں، اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں، اور میرے پاس یہ بھی کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میں ٹائم ٹریول کر کے اپنی ماضی میں تو جا نہیں سکتا۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیا اپنے باپ کے اوپر، میں نے ان کی نافرمانی کر کے ان کو رونے پر مجبور کر دیا، 3 طلاقیں دے کے بیٹھ گیا میں اپنی بیوی کو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں کر دی غصے کے اندر، اور نہ جانے کب کی یادیں مٹا دی، اور اپنے گھر کے اندر نہ جانے کس کس طرح کی توڑ پھوڑ کر کے بیٹھ گیا یہ انسان۔ اب بعد میں رو رہا ہے، بعد میں چیخیں مار رہا ہے، بعد میں افسوس کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کئی دن کے فاقے کاٹ رہا ہے۔ لیکن بگڑی ہوئی بات اب کیا افسوس کرنے سے بن جائے گی؟ نہیں بن جائے گی۔ یہ اسی طرح کے اقدام میں سے ہے کہ اس نے غصے میں، کچھ لوگوں نے غصے میں سموسے آنے میں دیری ہو گئی ہوگی تو اس کو قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کے بعد میں اس کی جو سزا ہے، جو سلاخوں کے پیچھے، اور پھانسی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کو دن اور رات کی نیند ہمیشہ کے لیے اڑا کے رکھے گی۔ اس لیے کوئی بھی کام جو ہے وہ جلد بازی میں مت کرو، اپنے اندر صبر پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، غصے میں، بے صبری میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگ غصے کو قابو کرنے والے بنے اور اس صفت کے اوپر اتر آئے، اپنے آپ کو زبردستی اس کوشش میں لے کر کے آئیں۔ کچھ لوگ فخر کہتے ہیں غصہ بہت تیز ہے میرا، بھائی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ غصہ بہت تیز ہے تیرا۔ تو غصہ تیز ہونے کا مطلب تو برتن تھوڑے زیادہ پھینکتا ہے، تو گھر والوں پر تھوڑے زیادہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو ماں باپ کے لاج کو، ان کی عزت کو ذرا تھوڑا زیادہ فراموش کرتا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا غصے کا۔ تو طلاق 2 کی جگہ پر 3 دیتا ہے، 5 دینے کی کوشش کرتا ہے، تو 1 گھنٹہ لگاتار طلاق کے رٹے مارتا ہے۔ غصہ تیز ہونے کا یہ مطلب ہے تیرے؟ یہ غصہ تیز ہونا یہ کوئی کامیابی اور فلاح کی بات نہیں ہے۔ اگر تجھے اس پر فخر ہو رہا ہے اور تو اس کو فخر کے ساتھ میں بیان کر رہا ہے، تو پروردگار عالم سے دعا کر کے مولا اس غصے کی تیزی کو تجھ سے دور کر دے، تاکہ اس تیزی جب تجھ سے دور ہو جائے تو اس کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ اس کا شر بہت رلاتا ہے انسان کو۔ اور رونے کے علاوہ پھر انسان کے پاس میں چارے کیا بچتا ہے؟ جو تیر کمان سے نکل گیا اس کو واپس لانے کا افسوس ہی کر سکتے ہو، آپ لا نہیں سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کیفر کردار تک تو پہنچیں گے۔